جب اس میں انسانیت ہو اور اس میں انصاف ہو. میں نے جب آج سے 26 سال پہلے اپنی پارٹی شروع کی تھی تو اس کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جدوجہد میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے. میں اپنی ساری قوم کو شامل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ انصاف نہ ہو. انصاف کا مطلب ہوتا ہے رائٹس، ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ کمزور ہے، چاہے طاقتور، چاہے امیر یا غریب. جب تک معاشرے میں انصاف کی وجہ سے لوگوں کو رائٹس نہیں ملتے، ایک معاشرے کا جو پوٹینشل ہوتا ہے، معاشرے کی پرواز اوپر نہیں جا سکتی. مدینہ کی ریاست میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ وہاں ایسا زبردست انصاف کا نظام تھا کہ وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے چند سالوں کے اندر دنیا کی 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، کیونکہ انہوں نے ایسا زبردست انصاف کا نظام بنایا تھا کہ جو مسلمان بھی نہیں تھے وہ اس ریاست کا حصہ بننا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو ان کی ریاست کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا تھا. اور جب آپ کو انصاف ملتا ہے اور آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے ایک نظام، تو وہ معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے. تو ہماری جو جنگ ہے آج وہ ہے انصاف لینے کے لیے. اور جو ہمارے ملک میں جدوجہد ہے وہ ایک چھوٹے سے ٹولے کی ہے کے خلاف ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر. ایک چھوٹا سا ٹولہ جو ملک کے اوپر حاوی ہوا ہے، وہ چوری کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں قانون کے نیچے مجھے NRO دو. مل کے وہ سارے اپنی چوری، اربوں روپے کی چوری معاف کروا لیتے ہیں، جبکہ غریب آدمی چھوٹی سی ہزاروں کی چوری میں جیلوں میں پھنستا ہے اور جیلوں کے اندر کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو. طاقتور چوری کرتا ہے قانون سے اوپر، اس کو ہاتھ نہیں لگتا. کمزور جب بیچارہ، اس کو کوئی حفاظت نہیں کرتا قانون. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. اور یہ جو رائٹس کی موومنٹ، انصاف کا مطلب رائٹس کی موومنٹ، یہ چل رہی ہے. اور یہی ہے حقیقی آزادی کی تحریک. حقیقی آزادی، حقیقی آزادی، بس حقیقی آزادی تب ملتی ہے جب ایک ملک کا انصاف کا نظام لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. ابھی حال ہی میں دیکھیں، ایک اس کو ARY کا نیوز ایڈیٹر، سوچیں نیوز ایڈیٹر کے گھر میں، عماد یوسف کے گھر میں صبح کے 2 بجے پولیس گھس جاتی ہے. بس سنو، رات کے 2 بجے ایک نیوز ایڈیٹر کے گھر پہ پولیس گھس جاتی ہے اور اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے. اور اس کی بیٹی، وہ کہتے ہیں وہ بیٹی شوق میں تھی. تو کون کس گھر کے اندر اس طرح کا کوئی آ کے کسی کو اٹھا کے لے جائے؟ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ایسے ہوتا. ابھی وہ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا، اس کی چھوٹی سی بیٹی، کوئی فکر نہیں کی کہ وہ بیچاری اس کے اوپر کہاں گزرے گی. ایک منٹ سنیں، بات یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف کا نظام نہیں چل رہا ہوتا، وہ لوگوں کی حفاظت نہیں کرتا، طاقتور جو مرضی کر لیتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون. یہ ہے ہم سب کی سٹرگل. میں انشاءاللہ پرسوں 13 تاریخ کو لاہور کے اندر ہاکی اسٹیڈیم میں پاکستان کی حقیقی آزادی کا ہم جلسہ بھی کریں گے، جشن بھی بنائیں گے اور اپنی قوم کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی لیتے کیسے، حقیقی آزادی ہوتی کیا. قائد اعظم آپ سب کو پتا ہے یا پتا نہیں کہ قائد اعظم نے جب اپنی سیاست شروع کی تھی تو ان کو ہندو مسلم
हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर समझा जाता था, यूनिटी एम्बेसडर, तो वो हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करेंगे। ये याद रखें कि कायदे आज़म की जो शुरू की सियासत थी, उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम मिलके अंग्रेजों से आज़ादी ले, अंग्रेजों से आज़ाद हो। और फिर क्या हुआ, उनको आहिस्ता आहिस्ता ये खौफ आना शुरू हो गया कि वहां ऐसे लोग थे, वो जो कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ ये देख रहे थे कि वो सब के लिए, अक़लियतों के लिए आज़ादी नहीं चाह रहे थे, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए आज़ादी चाह रहे थे। इधर इख्तिलाफ हुआ उनका, वो चाहते थे कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को आज़ाद हो। तो उनको खौफ आना शुरू हो गया कि अंग्रेज की आज़ाद गुलामी के बाद हम हिंदू की गुलामी में चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने आज़ादी की स्ट्रगल की थी और पाकिस्तान बनाना है, इसलिए पाकिस्तान मूवमेंट में शिरकत किए थे। हम भी अपने मुल्क के अंदर, ये हमारा जो मुल्क बना है, हम ये सब के लिए है, इसमें हम सारी अक़लियतों को बराबर के शहरी समझते हैं और इसलिए पाकिस्तान बना था। अगर हिंदुस्तान में कायदे आज़म को ये हो जाता कि हम बराबर के शहरी रहेंगे, तो वो तो शुरू में कांग्रेस का हिस्सा थे। इसलिए आज पाकिस्तान में जब इंशाअल्लाह जब हम परसों अपनी हकीकी आज़ादी का जश्न बनाएंगे, तो हम अपनी सारी अक़लियतों को भी पैगाम देंगे कि आप पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं, आपके हुकूक हम हिफाजत करेंगे, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। 11 अगस्त पे आने का। पाकिस्तान जिंदाबाद।